رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ولا تحزن إن الله معنا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. میرے معزز دوستوں، بزرگوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ اس مہینے کو خصوصی نسبت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو کل گزشتہ پروگرام میں گزشتہ جو میں منعقد کیا گیا اس میں شان صدیق اکبر کے کچھ پہلو بیان کیے. سارے تو بیان نہیں کر سکا کیونکہ شان صدیق اکبر کوئی چھوٹی شان نہیں ہے، تو چند پہلو بیان کیے تھے. آج ایک موضوع اور، یعنی یار غار. صدیق اکبر کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ یار غار ہے. اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 12 سورہ توبہ آیت نمبر 40 تلاوت کی. آیت نمبر 40 تلاوت کی. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، جہاں سے نشاندہی ہو رہی ہے اس غار کی. کیا ہے ترجمہ؟ صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھائی، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی نبی علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں غار میں تھے. تو سرکار کہہ رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں اسی بات کو کہہ دیا کہ غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اور قرآن کریم کی متعدد آیات مبارکہ سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں موجود ہیں جو کہ نازل ہوئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سفر ہجرت اور غار ثور کا تذکرہ کیا ہے. غار ثور وہ مقدس غار ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. غار حرا میں بھی قرآن حکیم کی پہلی آیت اقرا وحی کی صورت میں سرکار پر نازل ہوئی. اچھا، جب یہ آیت سرکار پر نازل ہوئی، اقرا، جبرائیل امین لے کر آئے
تو سرکار نے فرمایا ما انا القاری. اب لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے میں نہیں پڑھ سکتا، جبکہ اس کا ترجمہ یوں بھی تو ہو سکتا ہے عربی کی گرامر کے حساب سے ما انا القاری کا میں نہیں پڑھنے والا، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ نہیں پڑھ سکتا جو ساری کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہے وہ یہ کہے میں نہیں پڑھ سکتا. فرمایا ما انا القاری میں نہیں پڑھنے والا. پھر جبرائیل امین نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اس نام سے جس نے تخلیق کیا. پھر سرکار نے پڑھا اقرا باسم ربک الذی خلق. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. اچھا ہاں، غار حرا کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن غار ثور وہ مقدس غار ہے جس کا قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے. انہما فی الغار، اسی آیت سے انہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے. کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اس سے مراد غار ثور ہے کیونکہ وہ دونوں ساتھ تھے. غار حرا میں تو سرکار اکیلے ہوا کرتے تھے، تو وہ دونوں ساتھ تھے. اذ یقول لصاحب، اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. بھائی ہار نہ منگائے کریں، پیسے ضائع ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی. تو کیا جب وہ اپنے ساتھی یعنی اپنے صحابی سے فرما رہے تھے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے یا اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، ابھی پہلے بھی بتایا تھا یہ. اور جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے، قرآن کی آیت کا انکار کرے، وہ دارہ اسلام سے خارج ہے. یہ بات یاد رکھو. مکہ مکرمہ میں جس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا. توحید کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ ایک ہے. کتنی بار سمجھایا ہے؟ بولنا چاہیے فوراً. اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. جتنے بھی بت ہیں سارے جھوٹے ہیں، چاہے اس زمانے کے ہوں چاہے اس زمانے کے ہوں. ابھی تو جیتے جاگتے بھی بت ہیں، اس میں تو جیتے جاگتے بھی بت ہیں. وہ تو پتھر کے ہوا کرتے تھے، یہ تو جیتے جاگتے بھی بت بنے ہوئے اس وقت. لوگوں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، سرکار نے فرمایا. اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ. کفر کی دنیا میں آگ لگ گئی، زلزلے آ گئے. جب یہ آج بھی حق کی بات بیان کرو تو بری لگ جاتی ہے جیتے جاگتے بتوں کو. جب اللہ کا پیغام بھیجو، پہنچاؤ، بتاؤ، سمجھاؤ تو آگ لگ جاتی ہے جیتے جاگتے بتوں کو بھی. اللہ اکبر. 360 بتوں کے پجاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہو گئے تھے ان کے دشمن ہو گئے. اللہ اکبر. اور طرح طرح کی ایذائیں پہنچانا شروع کر دی. مسلمانوں کا مکے میں رہنا دشوار ہو گیا. قرآن پڑھنا، نماز کا ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور نیکی کرنا مشکل ہو گیا. آج تو آسان ہے لیکن کرتے ہی نہیں لوگ. آج تو مشکل نہیں ہے، آج تو آسان ہے لیکن خود سے مشکل کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. صحابہ کرام سرکار کا حکم پا کر آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے. اللہ اکبر. تو جب یہ بات ابو جہل کے علم میں آئی کہ عاشقان رسول غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
وہ آہستہ آہستہ مدینہ ہجرت جا رہے ہیں، تو دارالندوہ میں اس نے ایک اجلاس بلایا، ایک میٹنگ منعقد کی اور بڑے بڑے سرداروں کو بلایا مکے کے۔ ابو جہل نے کہا مسلمان مدینے جا رہے ہیں، مسلمان مدینے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پر یہ اپنی قوت کو اکٹھا کریں اور پھر کچھ بعید نہیں کہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں چلے جائیں اور پھر اس کے بعد ہم پر حملہ کر دیں، ہمیں تباہ و برباد کر دیں۔ اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تمام سردار جمع ہیں، کسی نے کوئی کچھ مشورہ دیا، کسی نے کوئی بات کہی، کسی نے کوئی بات کہی۔ آخر میں ابو جہل نے مشورہ دیا اور کہا کہ میری سازش، مشورہ تو نہیں کہوں گا، میری سازش یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لے لیا جائے، جتنے قبائل ہیں مکے کے سب سے ایک ایک نوجوان لے لیا جائے، وہ سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ آپ کو قتل کر دیں۔ اس طرح ہمیں ہمیشہ کے لیے راحت مل جائے گی، اور بنو ہاشم سارے قبیلوں سے تو قصاص لے نہیں سکتا، لہٰذا وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے۔ اب دیت اور قصاص میں کیا فرق ہے؟ قصاص خون کا بدلہ خون، دیت خون بہا لے لینا اس کے بدلے میں طے کر کے، ورنہ جس نے مارا ہے اس کو بھی مارا جائے گا، قصاص تو اسی طرح سے۔ لیکن جب دیت کی بات آئے تو اس کے بدلے مال و دولت دے کے بات طے کر لی جاتی ہے۔ یہ جان لو آنے والے وقتوں میں اس کی ضرورت پڑے گی، ایسا مسئلہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ظاہر ہے جس طرح آج کل بلوا کہلاتا ہے نا کہ بلوے کے کیس میں کوئی نہیں پکڑا جاتا، اسی طرح کی انہوں نے چال چلی۔ اللہ اکبر۔ ہم مل کر دیت ادا کر دیں گے، جو بھی ٹھہرے گی طے پائے گی وہ دے دیں گے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی، سب نے اس کی تائید کی اور سب اس پر متفق ہو گئے اور میٹنگ ختم ہو گئی۔ ادھر بتوں کو پوجنے والے، لات، عزا، حبل کو پوجنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا بال بھی بیکا نہ ہونے کا ارادہ فرمایا، کہا تم کچھ بھی کر لو۔ کیا فرمایا؟ سورہ صافہ میں آیت نمبر 8، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کیا فرمایا؟ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو ناپسندی ہو تو اللہ کا نور تو پورا ہو کر آئے گا، اگرچہ کافر کو ناپسند ہو۔ لیکن فی زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر کافر کو کوئی بات ناپسند ہے تو جیتے جاگتے بت جو ہیں وہ ان کی تائید میں اس بات سے حقیقت سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ یہی زوال اور بگاڑ کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رات کا وقت ہوا، ابو جہل کہ متعین کردہ گنڈے اور بدماش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مقدسہ کا محاصرہ کر لیا، ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے ہاتھ میں، اور انتظار کرنے لگے کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائیں تو ہم آپ پر حملہ آور ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اندر سمجھا رہے ہیں کہ علی، یہ تلوار تم میرے بستر پہ رکھ کے اور سو جاؤ میری سبزاد چادر اوڑھ کے، جو میں اوڑھ کے سوتا ہوں۔ تلواروں کی جھنکار ہے، دشمنوں کی یلغار ہے، حضرت علی مرسلہ کو بستر پر سلا دینا،
یہ حضور کا عظیم معجزہ ہے، ہر طرف سے دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں زندگی میں بڑی اطمینان کی نیندیں بھی سویا ہوں، سکون سے سویا ہوں، لیکن اتنا سکون اور اتنا اطمینان کبھی اس سے پہلے حاصل نہیں تھا، کیونکہ ضمانت تھی اس بات کی کہ مجھے صبح لازمی اٹھنا ہے، کیونکہ سرکار نے ان کو کہا تھا نا کہ یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، صبح تم یہ دیکھ کر پھر مدینے آنا۔ تو کہنے مجھے اتنا کامل یقین ہو گیا کہ اب تو مجھے موت نہیں آئے گی رات میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی اس بات کی۔ اور دیکھیں کتنے کافر تھے، کتنے منکرین تھے، لیکن سرکار کو صادق اور امین مانتے تھے، لیکن ان کی بات نہیں مانتے تھے صادق اور امین ہونے کی، کہ اپنی امانتیں سونا چاندی زیورات ہیرے جواہرات درہم سب امانت کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، سارے کفار۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، سمجھتے تھے۔ تو سرکار نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو کہا کہ یہ تم ضمانتیں سب کی دے کر پھر آنا۔ اندازہ کریں کہ کفار مکہ دشمن ہیں، لیکن جب امانت رکھنی ہے تو محبوب خدا کے پاس رکھتے ہیں۔ سرکار کی صداقت کی گواہی خود دے رہے ہیں اپنے افعال سے، اور کسی پر، اپنے رشتہ داروں پر، دوستوں پر، بھائیوں پر، ہمسایوں پر اعتماد نہیں کر رہے، اعتماد کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ اکبر۔ مکے میں اگر کوئی امین ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہمارے پاس، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کوئی امانت آ جائے تو نیت میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے، نیت میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے، اور کوشش کرتے ہیں اسے ہڑپ کر لیں۔ جیسے ایک بات یاد آ گئی، ایک باپ نے اپنے دوست کو کچھ پیسہ دیا، کچھ رقم دی، اور کہا کہ جو تمہارا دل چاہے وہ میرے بیٹے کو دے دینا اور باقی تم رکھ لینا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو اب کہنے لگا میں کیا کروں۔ ایسا ہوتا ہے نا، نیت میں فطور ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کسی سے پوچھ لو وہ دل مطمئن ہو جائے گا۔ کسی سے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میرا ایک دوست تھا اور اس کے پاس کچھ رقم تھی، تو اس نے میرے پاس رکھا دی کہ جب میرے انتقال ہو جائے تو جو تمہارا دل چاہے وہ میرے بیٹے کو دے دینا اور تم رکھ لینا باقی۔ تو اب کتنی رقم میں اسے دوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فوراً سوال کیا۔ اچھا، جو یہ حلم کی نشانی ہے، سوال کرنا حلم کی نشانی ہے کہ بردباری سے فیصلہ کیا جائے گا، اندھے طور پر نہیں کیا جائے گا، آنکھ بند کر کے نہیں کیا جائے گا۔ دریافت کیا تو تمہارا کیا دل چاہتا ہے؟ تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ کہا دل چاہتا ہے کہ 1,00,000 میں سے 90,000 اپنے پاس رکھ لوں اور 10,000 اس کے بیٹے کو دے دوں، مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں۔ تو کہا بس تمہارے دل نے چاہا 90,000 تو 90,000 اس کے بیٹے کو دو اور 10,000 تم رکھ لو۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آج تو الٹا معاملہ ہے۔ اگر حقیقت سمجھو تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ بہرحال جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ساری امانتیں سونپ دیں اور حکم کی تعمیل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بستر پر لیٹ گئے، دشمن حملے کی تیاری کرنے لگے ہیں۔ ابو جہل نے آ کر بھڑکایا، محمد کے باہر نکلنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اچھا، تم میں سے سب سے پہلے جو ان پر حملہ کرے گا میں اس کی جھولی سونے اور چاندی سے بھر دوں گا۔ جاہلوں کا باپ تھا نا، چاندی سے بھر دوں گا۔ حضور نے عین اسی وقت دروازے کو کھولا۔ جب باب رحمت کھلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو
تو آپ سورہ یاسین کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، جو کہ میں حصار کے لیے لوگوں کو دیتا ہوں۔ نوی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ میں لوگوں کو دیتا ہوں حصار کے لیے کہ اس سے اپنا حصار کرو۔ ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ سرکار یہ پڑھتے ہوئے نکلے اور ان پر پھونک دیا، فوراً بینائی سلب ہو گئی، ورود کی طاری ہو گئی، تلواروں کی نوکوں کو زمین میں گاڑ کر اور ان کے دستوں پر پیشانی رکھ کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے بخیر و عافیت نکل گئے، بخیر و عافیت گزر گئے۔ وہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ قدرت کہہ رہی تھی محبوب اگر میں تیری تعظیم کرانا چاہوں تو ان دشمنوں سے بھی کروا سکتا ہوں۔ سب جھک کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ، رات کا وقت ہے، پر خطر راستہ ہے، مکے کے ہر موڑ پر خطرہ ہے، لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کہاں گئے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ انور پر گئے۔ ہجرت کی رات ہے، ابوبکر دروازے پر انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں، کیونکہ سرکار نے کہا تھا ہجرت کا حکم آنے والا ہے، تو روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کہ کس دن۔ دیکھا ابوبکر کو دروازے پر پایا، ارے کہنے سرکار جب سے آپ نے یہ بتایا تو میں تو روزانہ انتظار کرتا ہوں۔ سرکار کے ساتھ داخل ہو گئے گھر میں، اور گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کو مرحبا کہا، نکلے اور نکل کر ابوبکر سے روانہ ہو گئے دونوں۔ پہلے ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ کفار کے منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے شام کے وقت غار سور میں آ کر سور کہتے ہیں بیل کو، تو اس کو جب دور سے دیکھا جائے، جب میں نے تصویر دیکھی تو ایسے ہی شبیہ لگتی ہے بنی ہوئی۔ بہرحال حالات سے آگاہ کرے، اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ بکریاں چرائے، شام کو غار سور میں ان کا دودھ لا کر پیش کرے۔ اللہ اکبر۔ حضور اقدس کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا کریں۔ اپنی بیٹی حضرت اسما کو فرمایا کہ ہر روز کھانا پکا کر وہاں لے کر آیا کرو۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، لازم نہیں ہے کہ ایسے ہی بات ہو، لیکن جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ غار سور کی طرف جا رہے ہیں، اور قربان جائیں صدیق اکبر کبھی سرکار کے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی سرکار کے دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور مبادا کوئی اس وقت دشمن آ جائے، پہلے آپ کا غلام نثار ہوگا، آپ پر اپنی جان نچھاور کرے گا، پھر کوئی آپ تک پہنچ سکے گا، اس وجہ سے میں چاروں طرف سے آپ کو پہرے میں لے کر چل رہا ہوں اپنے۔ اللہ اکبر۔ کتنی محبت ہوگی حضور صدیق اکبر کو، یہ تو صدیقیوں کے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات وہی ہے نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب راستہ کٹھن اور دشوار گزر گیا تو حضرت ابوبکر نے عرض کی آقا اب یہاں کوئی سواری نہیں جا سکتی، کھڑی چڑھائی ہے، دیکھا ہے میں نے، وہ بالکل کھڑی چڑھائی ہے، بالکل نہیں جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سواری فرمائیے، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر نے سرکار کو اپنے کندھوں پر سوار فرمایا اور پہاڑ کی بلندی پر چڑھتے جا رہے ہیں۔ جب فرشتے حضرت ابوبکر کی طرف دیکھتے تو آپ کو حضرت ابوبکر کی کرامت نظر آتی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے تو سرکار کا معجزہ نظر آتا۔ معجزہ صرف انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے اور کرامت اولیاء کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، ایقان کا، اسلام کا، ایمان کا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر سوار ہیں، جلوہ افروز ہیں، اور ابو بکر صدیق پہاڑی پر چڑھتے جا رہے ہیں۔ آج بھی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو کم ہی لوگ اوپر تک پہنچ پاتے ہیں، آدھے راستے سے کوئی واپس آ گیا، کوئی نیچے سے زیارت کر لیتا ہے۔ اتنی کھڑی پہاڑی ہے، طاقت جواب دے جاتی ہے، اکیلے آدمی کا ہی چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ شرف، یہ اعزاز صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ آپ اکیلے نہیں، سرکار کو اپنے کاندھوں پر سواری کراتے ہوئے، اللہ اکبر، بلکہ حضور کو بھی کاندھوں پر سواری کراتے ہوئے لے گئے۔ جہاں صدیق اکبر کی جسمانی قوت کا مظاہرہ تھا، وہاں ایمانی قوت کا بھی مظاہرہ تھا، روحانی قوت کا بھی مظاہرہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب چلتے چلتے غار ثور کے دہانے تک پہنچے تو صدیق اکبر نے عرض کی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں نہ جائیں، پہلے میں غار میں جاؤں گا۔ غار کے اندر گئے اور جا کے دیکھا، صفائی کی، اور دیکھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی موذی جانور ہو۔ جب سارے سوراخ اندازے سے بند کر دیے، پھر بھی ایک سوراخ رہ گیا، تو اس سوراخ پر صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھ دی، اللہ اکبر۔ اس ایڑی کو رکھ کے آواز دی، آقا اندر تشریف لے آئیے۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے آقا، حق بات کہنا آسان نہیں ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے حق بات کہنا، اور پھر اس پر قائم رہنا استقامت کے ساتھ، بہت مشکل بات ہوتی ہے۔ کہا اندر تشریف لے آئیے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، اللہ اکبر۔ اندر چلے گئے، تشریف لے گئے سرکار، صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ صدیق اکبر پہرا بھی دے رہے ہیں اور جمال مصطفیٰ کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بتا دو، لفظ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کوئی لفظ نہیں ہے، لوگ مصطفیٰ کہتے ہیں نا، مصطفیٰ کوئی لفظ نہیں، لفظ ہے مصطفیٰ، چنیدہ، چنا ہوا، منتخب کیا ہوا، اللہ اکبر۔ جمال مصطفیٰ کی زیارت بھی کر رہے ہیں، بے قرار دل اپنے محبوب کے رخ زیبا کے مشاہدے میں مستغرق ہے، نہ دل سیر ہوتا ہے نہ آنکھیں۔ جو قرآن کی تلاوت کرے اسے حافظ کہتے ہیں، اور جو جمال مصطفیٰ کی زیارت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے، صحابی کہتے ہیں اسے۔ حضرت ابوبکر کی ایڑی پر سانپ نے ڈنگ مارا، ڈس لیا، اللہ اکبر، لیکن آپ نے پاؤں کو جنبش تک نہ دی۔ حضور بیدار ہو گئے، صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سرکار نے پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی، آقا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی اس زخم پر، سانپ کی ایڑی پر لگا دیا، اللہ اکبر۔ جس سے لگانے سے آپ کی تکلیف میں افاقہ ہو گیا، ختم ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شفا خانہ کائنات ہیں، کائنات کے لیے شفا خانہ ہے اگر ہم سمجھیں، اور حقیقت ہے یہ بات، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا اب کیا ہوا؟ صبح طلوع ہو گئی، صبح سے پہلے غار ثور میں پہنچ گئے۔ ادھر مکے میں جب صبح ہوئی تو حضور کے بستر پر حضرت علی کو پایا، اور حضرت علی کو پایا تو دیکھ کر ساری رات کا محاصرہ کرنے والے حیران رہ گئے کہ ہم تو ساری رات کھڑے ہوئے اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہی نہیں ہیں، رات کی تاریکی میں کیسے تشریف لے گئے؟ ناکامی پر کوہرام مچ گیا۔ کفار مکہ تلاش میں ہر طرف پھیل گئے، ادھر ادھر۔ غار کے دہانے پر ایک خاردار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاردار درخت اگا دیا، اللہ اکبر۔ کبوتروں کے ایک جوڑے نے انڈے دے دیے، اللہ اکبر، اور گھونسلہ بنا لیا، اور مکڑی جو ہے اس نے جالا تان دیا، تن دیا یا بن دیا جالا۔ اب روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہ کبوتر حرم سے لے کے غار ثور تک اڑتے ہیں، سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں۔
تو اگر یہ کوئی شکاری اس کبوتر کا شکار کھیل لے تو اس کو آگ پہ پکایا نہیں جا سکتا، جلتے نہیں ہیں آگ پر یہ، اس نسل کے اگر ہوں گے۔ یہ ایک روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس کی صدیق اکبر کی کیا شان ہوگی جس کی گود میں سرکار نے سر رکھ کر آرام فرمایا، کیا شان ہوگی۔ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے۔ امیہ بن خلف بڑا ذلیل آدمی تھا، اور دیگر اس کے ساتھی قریش جس وقت غار کے منہ پر پہنچے تو انہوں نے جالا دیکھا اور انڈے دیکھے کبوتر کے، کہنے لگے کہ اگر غار کے اندر داخل ہوتے تو انڈے ٹوٹ جاتے اور جالا بھی ٹوٹ جاتا۔ ابو جہل کے بھیجے ہوئے آدمی غار کے منہ پر کھڑے ہو کر اندازے لگا رہے ہیں، اور اللہ کے حفاظتی انتظامات کے سامنے ان کی عقل فیل ہو گئی۔ تو اللہ حفاظت کرنا چاہے تو مثال دی کہ مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہوتا ہے، تو اس سے بھی حفاظت فرما سکتا ہے، وہ رب کائنات ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کفار مکہ کو کچھ نظر نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ قریش مکہ تلواریں لے کر غار کے منہ پر کھڑے ہیں تو تھوڑے غمزدہ ہوئے، غمگین ہوئے، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ان لوگوں نے جھک کر اندر جھانکا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ نے جب اپنے یار غار کو غمگین دیکھا تو دلاسا دیا۔ آج اگر کوئی غمگین ہو تو دلاسا کون دیتا ہے؟ اس کا کوئی قریبی دوست دیتا ہے، اس کو دلاسا دیتا ہے، قریبی دوست دلاسا۔ اور ابو بکر صدیق غمگین ہیں تو دلاسا کون دے رہا ہے؟ امام الانبیاء دے رہا ہے۔ یہ شان صدیق اکبر ہے کہ اللہ اکبر۔